السلام علیکم ناظرین۔ بنارس کے ایک مندر میں پتھر کا بت کچھ عجیب طریقے سے بنا ہوا تھا۔ جب وہ آنکھیں کھولتا تو مندر جگمگا اٹھتا۔ اس کی کرامت کو دیکھنے کے لیے ہندوستان کے دور دراز سے ہندو یاتری اس مندر میں آتے۔ سید اشرف جہانگیر رضی اللہ تعالی عنہ جب بنارس تشریف لے گئے تو آپ نے بھی اس مندر میں جا کر خود کو دیکھنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ مندر میں داخل ہوئے تو وہاں کا بڑا یاتری جو کہ سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ریاضت و کرامات سے واقف تھا، آپ کو اندر لے گیا۔ بت کی روشنی پھیلانے والی آنکھوں کی کرامت دکھائی اور کہنے لگا، دیکھیے، آپ اپنے اندیکھے بھگوان کو مانتے ہیں، جبکہ ہمارا بھگوان پتھر کا ہے، پاک صاف اور ٹھوس ہے۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی باتیں سن کر مسکرائے اور بت دیکھا۔ ان کا دیکھنا تھا کہ بت ریت کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ ہندو پنڈت اور پجاری اس کو نظروں کا فریب سمجھے۔ اسی اثنا میں مندر میں اس قدر تاریک اندھیرا چھا گیا کہ پجاریوں پر سختہ طاری ہو گیا، اور بڑا پجاری بالکل پتھر کا ہو گیا۔ پجاریوں نے اس کو دوبارہ اصلی حالت میں لانے کے بڑے بڑے جاپ کیے، مگر بے سود۔ پجاری سید اشرف کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن سید اشرف نے ان کو کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا جس سے ان کا مندر دوبارہ آباد ہو سکتا تھا اور پنڈت اصلی حالت میں آ سکتا تھا۔ وہ واپس چلے گئے، اپنی ہندو ریاضت بدستور کرتے رہے۔ آخر کار تمام کے تمام پجاری سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ! یوں بڑا پجاری بھی پھر اصلی حالت میں آ گیا اور سید اشرف کا مرید ہو گیا۔ دھیرے دھیرے پورے کا پورا بنارس سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا، اور اس مندر اور بت کا نام و نشان مٹ گیا۔ سبحان اللہ! ایک دن آپ روح آباد، جو اس وقت کے چوشا شریف کے نام سے مشہور ہے، وہاں آپ تشریف لے گئے، اور اکثر بزرگان وقت موجود تھے کہ علی نامی ایک قلندر 500 قلندروں کے ساتھ بے ادبی سے مجلس میں داخل ہوا۔ آپ اپنے مسائق کی عادت کے مطابق جس قدر نرمی سے پیش آئے، وہ اعتراض کے بغیر اور کوئی چیز نہیں جانتا تھا۔ اس نے پوچھا کہ خطاب جہانگیری آپ نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ آپ نے اپنے شیخ کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس نے بیہودہ اعتراض شروع کر دیے۔ آپ نے جس قدر علمی و حالی دلائل دے کر اسے قائل کرنے کی کوشش کی، وہ باز نہ آیا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے دلیل قطعی طلب کی۔ یہ دیکھ کر آپ کا چہرہ مبارک بدل گیا اور آپ نے جوش میں آ کر فرمایا، اے مکار! جہانگیر کیا بلکہ میں جہانگیر ہوں۔ یہ سن کر وہ بے ہوش ہو کر گرا اور اسی حالت میں مر گیا۔ اس سے سارے شہر میں شور مچ گیا اور سب لوگ حیران و پریشان ہو کر رہ گئے۔ باقی قلندر بہت پشیمان ہوئے اور معافی مانگ کر چلے گئے۔